السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ ہمارے پروگرام کے جو ایام ہیں وہ بدل چکے ہیں، اب آپ جمعہ، ہفتہ اور اتوار شام 7:03 پر پروگرام ہو کیا رہا ہے ریگولر دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں اس وقت ایک بھونچال ہے اور یوں لگتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں خود کو ایک دلدل میں پھنسا چکی ہیں۔ گزشتہ شب ایک نوٹیفیکیشن آیا گورنر پنجاب کی جانب سے، جس میں انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ دیر بعد چیف سیکرٹری کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن آیا جس پہ انہوں نے جو پنجاب کابینہ ہے وہ تحلیل کر دی اور عملی طور پر پرویز الہی کی جو حکومت ہے وہ پنجاب میں ختم ہو گئی تھی۔ پرویز الہی اس معاملے کو لے کر عدالت پہنچے اور عدالت میں پہلے ایک لارجر بینچ تشکیل دیا گیا، ایک جج نے معذرت کر لی، پھر دوسرا بینچ تشکیل دیا گیا اور سپہر کے وقت اس پہ سماعت ہوئی۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے یہ فیصلہ آیا ہے کہ گزشتہ روز گورنر پنجاب ملک الرحمان کا جو نوٹیفیکیشن تھا پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا، اس کو معطل کر دیا گیا ہے اور اس معاملے کی سماعت اب 11 جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہیں۔ یہ تو عدالتی کارروائی ہے، قانونی معاملات ہیں ارشاد صاحب، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو ایک سیاسی بھونچال، ہیجان اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا دورہ تھا، توقع یہ کی جا رہی تھی کہ اگر یہ اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں تو کوئی یہ بھونچال یا اضطراب ختم ہوگا، لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس ہیجان میں، اس تناؤ میں مزید اضافہ ہوگا یا جنوری کے وسط میں جا کے یہ سارے معاملات طے ہو جائیں گے؟ دیکھیں، آج کا جو فیصلہ ہے وہ عارضی ایک فیصلہ ہے۔ ایک تو وہ جو تھا نا، شعر تھا کہ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ جو وفاقی حکومت کی، آصف زرداری صاحب کی، چودھری شجاعت صاحب کی، وہ نواز شریف صاحب کی تدبیروں تو الٹی پڑ گئیں۔ اور ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ جی یہ بالکل گورنر کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ منتخب وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دے، صرف اس بات پہ کہ جو ڈیٹ یا جو وقت میں نے دیا تھا اس وقت اس نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا، انکار بھی نہیں کیا، اجلاس ہی نہیں ہوا۔ اب اس میں وفاقی حکومت صرف یہ کہہ سکتی ہے، یا حکمران اتحاد جو ہے پی ڈی ایم کا، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں جی ہم نے اسمبلیاں نہیں ٹوٹنے دی۔ وہ بھائی اس وقت ایشو جو ہے وہ اسمبلیاں کو برقرار رکھنے کا ہے یا ملک کی معیشت چلانے کا ہے، ملک میں استحکام لانے کا ہے؟ یہ دہشت گردی کا افریت جو بڑھتے بڑھتے آج اسلام آباد پھر پہنچ گیا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کا ہے۔ وہ کام آپ سے ہو نہیں رہا۔ یعنی جو کے پی کے میں جو کچھ جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو بنو میں ہوا، جو وانا میں ہوا، جو چمن میں ہوا، کیا اس وقت ہماری ترجیحات یہ ہونی چاہیے ہمارے سیاستدانوں کی یا رولنگ کلاس کی کہ جناب والے پنجاب اسمبلی توڑ دیں، پنجاب اسمبلی برقرار رکھ لیں اور گورنر جو ہے وہ اس کو شاہی اختیارات ہیں، 58(2) بے کے اختیار ہیں کہ وہ جب چاہیں منتخب حکومت کو اٹھا کے پھینک دیں۔ تو اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے، اگرچہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ثالثی نوعیت کا فیصلہ ہے کہ جی یہ کہ آگے انڈرٹیکنگ آپ نے لے لی، بات یہ ہے کہ یا تو یہ معاملے کو لٹکایا جاتا جب تک آپ دوسرے فریق کو نوٹس نہیں کرتے، تمام فریقوں کا موقف نہیں سنتے، اس وقت تک آپ حتمی فیصلہ تو نہیں دے سکتے، عدالت تو نہیں دے سکتی۔ عدالت نے مناسب سمجھا کہ فوری ریلیف جو دیا جا سکتا ہے پرویز الہی صاحب کو، منتخب وزیر اعلیٰ کو، وہ دے دیا جائے، اور جو قدغن گورنر کے اختیارات پر فوری لگائی جا سکتی ہے یا جو اپنا غلط اختیار کا استعمال کر چکے ہیں وہ کر دیا جائے، لیکن کیس کو سنا جائے۔ اچھا، اس میں ارشاد سے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے جی ہم نے انڈرٹیکنگ دے دی لیکن ہم اس کنڈکٹ سے متفق نہیں ہیں، جو عدالت کا ہے کنڈکٹ ہم اس سے متفق نہیں ہیں۔ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ثالثی فیصلہ ہے، یہ عدالتی اس معنوں میں، یعنی دیکھیں فیصلہ تو آپ نے، عدالت نے یہ کرنا ہے کہ گورنر کو یہ اختیار حاصل ہے یا نہیں، بلیک اینڈ وائٹ میں فیصلہ آنا، وہ فیصلہ ہونا باقی ہے۔ صحیح ہے۔ انڈرٹیکنگ تو اس لیے کہ آپ کو عبوری ریلیف جو دیا جا رہا ہے، اس عبوری ریلیف کا فائدہ اٹھا کے آپ وہ اختیار استعمال نہ کریں جو وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے، کیونکہ پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارا کچھ وزیر اعلیٰ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ یعنی وہ عدم اعتماد کی تحریک اور وہ اعتماد کا
ووٹ لینے کا معاملہ پھر پیچھے چلا جاتا نا. اسمبلی ٹوٹ گئی تو پھر کون سی حکومت اور بالکل ایسے تو عبوری ریلیف میں ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے ارشاد صاحب، ذرا ہم سیاسی پہلو پہ بات کریں گے. تکنیکی، آئینی اور قانونی پہلو ہیں، پہلے ذرا ان کو جان لیتے ہیں. عابد زبیری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. زبیری صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. زبیری صاحب، یہ جو آج فیصلہ آیا ہے ابھی یہ ان اینڈڈ ہے، کیونکہ اب 11 جنوری کو مزید بھی سماعت ہونی ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے اس گورنر کے نوٹیفیکیشن کو معطل کر دینا آنریبل کورٹ کی جانب سے، اس سے یہ وقتی طور پہ جو ہیجان ہے یہ تھما ہے اور یہ ون ون سچویشن ہے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنر، جیسے ارشاد صاحب نے فرمایا کہ گورنر کا فیصلہ جو تھا کل ڈی نوٹیفائی کرنے کا، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. یہ تو اس کی لیگل اسپیکٹ ہو گیا، کیونکہ میرا ویو تھا کہ جی ابھی تو سیشن پہلے ڈیبیٹ یہ ہونی چاہیے کہ سیشن ان کو دوبارہ بلانا تھا، ان کو اپنا سیٹسفیکشن دکھانا ہوگا کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں. عدالت میں جب یہ کیس چلے گا 11 جنوری کو، تو ان کو گورنر صاحب کو یہ دکھانا ہوگا کہ کیا ایسی بات تھی جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ جا کے ووٹ آف کانفیڈنس، کیا ان کے پاس کیا انفارمیشن تھی کہ ان کے پاس تھا کہ پرویز الہی صاحب نے اپنی میجورٹی لوگوں کا کانفیڈنس کھو دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ابھی ڈیبیٹ ہوگی. کورٹ نے دیکھیں ابھی یہ حتمی فیصلہ تو ہے نہیں، یہ عبوری فیصلہ ہے. عبوری فیصلہ یہ ہے کہ انہوں نے نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا ہے، جو آپ کی میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، اور اس پہ انہوں نے ان کی کیبنٹ کو ریسٹور کر دیا، جو میں سمجھتا ہوں پہلی غلط تھی. وہ کیبنٹ اور چیف منسٹر کو سسپینڈ یا اس کو ڈی نوٹیفائی کر ہی نہیں سکتے تھے، لیکن ان سے انڈرٹیکنگ یہ لے لی گئی ہے کہ جب تک یہ کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ تحلیل نہیں کریں گے اسمبلی، یعنی وہ ایڈوائز نہیں کریں گے گورنر کو تحلیل کرنے کا. منظور بھٹو کا جو کیس جس پہ کافی دن سے بحث ہو رہی ہے اور بات لوگ کہتے تھے کہ جی وہ 18ویں ترمیم سے پہلے کا بات کا، اس کا بھی یہی تھا. ایونچولی وہ جو گورنمنٹ جو پروکلیمیشن صدر نے ایشو کیا تھا ایمرجنسی کا، وہ ختم کر دیا گیا تھا، اور ان سے کہا تھا ووٹ آف کانفیڈنس ایک ٹائم پیریڈ دے دیا گیا تھا ان کو اس میں لینے پہ. تو یہ چیزیں پہلے بھی وہ، اب یہ کیس نیچرلی جب چلے گا، لارجر بینچ ہے، 5 ممبر بینچ ہے، وہ 3 ممبر بینچ کا فیصلہ، تو یہ سب چیزیں ایسپیکٹ دیکھے گی کورٹ. اور اس نے دیکھیں ثالثی آپ نے کہا کہ یہ ایک مصلحتی قسم کا آرڈر ہے. میں نہیں سمجھتا. کورٹ کے سامنے ابھی میٹر سب جوڈس ہے، اس میں ایشو ڈیسائیڈ یہ کورٹ نے کرنا ہے کہ گورنر کی کیا اختیارات ہیں، کہ آرٹیکل 130(7) کے تحت کن کنڈیشنز میں وہ چیف منسٹر سے کہہ سکتا ہے اپنا ووٹ آف کانفیڈنس لے جا کے، اور اس کے کیا اسپیکٹ ہوں گے. کیونکہ دیکھیں آرٹیکل 137 میں کہیں یہ پرووائڈڈ نہیں ہے کہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. اس کے برعکس آرٹیکل 136 جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کلیئر آئین کے اندر کہ جی اگر وہ پاس ہو جاتی ہے ووٹ آف کانفیڈنس تو چیف منسٹر سیزز ٹو ہولڈ آفس. تو یہ اسپیکٹ سارے ابھی ڈیبیٹ ہوں گے، اس کے بعد بھی یہ فیصلہ ہوگا. زبیری صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انڈرٹیکنگ ہے یہ صرف چونکہ عبوری ریلیف دینا تھا تو اس کی خاطر ہے، یہ وزیر اعلیٰ کے اختیارات پر قدغن نہیں لگائے گی، اور وزیر اعلیٰ نے انڈرٹیکنگ دے کے اپنے اختیارات سے دستبردار نہیں ہوئے. بالکل نہیں ہوئے ہیں. دیکھیں وہ صرف وقتی عارضی طور پہ ایک انڈرٹیکنگ دی، کیونکہ میٹر سب جوڈس ہے. یہ دیکھنا ہے کہ گورنر کے کیا اختیار تھا، کس کنڈیشنز میں ان سے کہہ سکتے تھے ووٹ آف کانفیڈنس نے، اور اگر وہ کانفیڈنس نہیں لیتے تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے. کیا وہ، کیونکہ دیکھیں رول 7 جو ہے ان کا اسمبلی کے رولز میں ایک پرووائڈڈ ہے، لیکن وہ نیچرلی وہ کانفیڈنس کا ہوتا ہے کہ اگر وہ نہیں لیتے تو وہ ڈیم ٹو ہیں گے کہ جی ان کے کانفیڈنس انہوں نے کھو دیا. تو یہ سارے اسپیکٹ ہوں گے. اب نیچرلی اب یہ میٹر سب جوڈس ہے، یہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ ان کو ووٹ لینا تھا نہیں لینا تھا، ایک اس سیشن میں لینا تھا یا نیا سیشن آنا تھا. یہ ساری چیزیں ہوں گی. اب اگر یہ چیزیں کورٹ کے سامنے ہیں اور وہ جا کے کل تحلیل کر دیتے ہیں تو نیچرلی وہ کیس کی پھر کیس ختم ہی ہو جائے گا کیس. تو اس لیے کورٹ نے دونوں چیزوں کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے ایک عبوری حکم دیا ہے کہ جی آپ جب تک ہم اس بات کا فیصلہ نہیں کریں گے گورنر کیا آپ سے کہہ سکتا تھا ووٹ آف کانفیڈنس لیں یا نہ لیں، آپ اس وقت تک تحلیل نہیں کریں گے. جو میں سمجھا ہوں آپ جو فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی جو عدالت ایگزامن کرنا چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈی نوٹیفیکیشن غلط تھا یا اعتماد کا ووٹ مانگنا ہی غلط تھا. یعنی وہ اعتماد کے ووٹ کو بھی ایگزامن کریں گے کہ غلط نہیں ہو سکتا. جی کیونکہ دیکھیے وہ تو آئین خود اختیار دیتا ہے گورنر کو کہ وہ چیف منسٹر سے کہہ سکتے ہیں اگر وہ سیٹسفائیڈ ہیں. اب سیٹسفائیڈ کی کیا ڈیفینیشن ہوگی؟ میرا ویو ہے کہ بڑی ہیوی برڈن ہوگا. ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ ان کے پاس یہ انفارمیشن تھی کہ وہ کانفیڈنس کا ووٹ
وہ لیں جا کے وہ کانفیڈنس کھو چکے ہیں میجورٹی کی. اگر کورٹ اس نتیجے پہنچتی ہے کہ یہ ان کی سیٹسفیکشن یہ غلط تھی تو بات ووٹ آف کانفیڈنس کی ختم ہو جائے گی. پھر وہ گورنر سے پھر کہیں گے جی آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا جس کو آپ جا کے اپنا یہ پاور اختیار کرتے کہ چیف منسٹر سے کہتے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. اگر یہ کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتی تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ ثابت کر دیتے ہیں ان کے پاس انفارمیشن تھی کہ ان کے پاس تھی کہ یہ اب ان کے پاس اب میجورٹی نہیں ہے ان کے ساتھ, تو پھر وہ کورٹ کہے گی ٹھیک ہے آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں جا کے. تو یہ چیزیں ابھی دیکھنی ہے. میرا سوال ڈی نوٹیفائی کا تو میرا ویو یہ ہے کہ ڈی نوٹیفائی کے لیے وہ کہہ ہی نہیں سکتے, وہ کر ہی نہیں سکتے. گورنر کے پاس کوئی پاور نہیں ہے اس کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کو. نہیں, میرا جو سوال تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ گورنر نہیں کہہ سکتا ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے. میرا کہنا تھا کہ گورنر کے پاس جب تک مکمل معلومات نہ ہوں, پورا گراؤنڈ موجود نہ ہو, سالڈ گراؤنڈ موجود نہ ہو, اس وقت تک یہ ایگزامن ہونا ہے کہ اس وقت کیا گورنر ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہہ بھی سکتا ہے یا نہیں, اور اس کیس میں وہ سالڈ گراؤنڈ موجود ہے. یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہی آپ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ بالکل میرا یہی جواب میں نے یہ دیا تھا کہ گورنر صاحب کی دیکھیں ورڈ یوز ہوا ہے سیٹسفیکشن, کہ وہ سیٹسفائیڈ ہوں, کہ ان کے پاس انفارمیشن ہو یا جس طرح سے بھی ان کی سیٹسفیکشن ہو, لیکن اوپینین نہیں ہو سکتی کہ ان کی اوپینین میں اٹ ہیز ٹو بی اے سیٹسفیکشن. سیٹسفیکشن کا معیار بہت اونچا ہے. یہ ججمنٹس ہیں کئی سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹس کی, سپیریئر کورٹس کی ججمنٹس ہیں کہ ان کو بہت ہائی برڈن ان کے اوپر ہوگا کہ وہ سیٹسفائی ہیں. ان کی کیا سیٹسفیکشن کا پیمانہ تھا جس کی وجہ سے ان کے اس نتیجے پہنچے کہ گورنر چیف منسٹر سے کہا جائے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. ان کے پاس کیا انفارمیشن تھی کہ وہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں پرویز الہی صاحب وہ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں, مطلب ان کے پاس میجورٹی ممبرز ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں اب کورٹ اس کے اوپر اپنی رولنگ دے گی. جی صحیح. زبیری صاحب, سیٹسفیکشن کو اب ڈٹرمن کرنا ہے کورٹ نے, جس کی بیس پہ یہ نوٹیفائی کیا یا یہ کہا گیا ووٹ آف کانفیڈنس کا سی ایم کو. یہ تو اب اگلی سماعت میں یہ معاملات چلیں گے. لیکن ایک اور بھی نکتہ ہے, کیا گورنر کی طرح صدر پاکستان بھی کسی عذر کے باعث, یا اگر وہ سیٹسفائی نہیں ہیں پرائم منسٹر سے کہ اپنا اعتماد کھو چکے ہیں, تو وہ بھی ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں پرائم منسٹر کو صدر پاکستان؟ میں نہیں سمجھتا, دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ صدر مملکت ان کو ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے جو ان پہ چیزیں وہ ان کی سیٹسفیکشن کا معیار ہے وہی ایک گورنر کے اس کا ہوگا. تو اس طرح سے دیکھیں, ورنہ دیکھیے ایگزیکٹو پاور جو پاکستان کے آئین جو ہے وہ پرائم منسٹر کو یا چیف منسٹر کو دیتا ہے. کچھ چیزیں جس میں ورڈ کانسٹیٹیوشن میں اگر ڈسکریشن یعنی ثوابدید کا ہوتا ہے تو پھر گورنر خود یا پریزیڈنٹ پاورز ایکسرسائز کر سکتا ہے, ورنہ ادروائز ہر ادر جو پاور ہوتی ہے وہ چیف منسٹر پریزیڈنٹ کے نام پہ ضرور ہوتی ہے, پریزیڈنٹ کرتے ہیں, لیکن ان کو چیف منسٹر کی ایڈوائس چاہیے ہوتی ہے. آرٹیکل 48(1) ان چیزوں کو کور کرتا ہے, اور آرٹیکل 48(2) جہاں ثوابدیدی پاورز ہوتی ہے اس کو کور کرتا ہے. تو یہ جو چیزیں گورنر جو ایکٹ کرتا ہے وہ انڈر آرٹیکل 105 کرتا ہے. ہی از باؤنڈ بائی دی ایڈوائس آف دی چیف منسٹر اینڈ دی کیبنٹ. تو یہ دیکھیے, یہ کہنا کہ جی ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیں, کل صدر بھی اٹھیں اور کہیں کہ جی میں آپ کو ڈی نوٹیفائی کر رہا ہوں پرائم منسٹر کو, میرے خیال سے یہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا. جی اچھا عابد زبیر صاحب, یہ ہوا کہ گورنر نے ڈی نوٹیفائی کیا وزیر اعلیٰ کو, اور چیف سیکرٹری نے جو ماتحت ہے وزیر اعلیٰ کے, اس نے کیبنٹ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. تو کیا چیف سیکرٹری گورنر کے براہ راست احکامات پر کوئی کام کر سکتا ہے؟ ود اٹموسٹ رسپیکٹ بالکل نہیں کر سکتے. چیف منسٹر جو چیف سیکرٹری جو ہوتا ہے وہ پروونس کا ہوتا ہے. گورنر ہاں اگر فرض کریں ووٹ آف کانفیڈنس وہ لینے میں ناکام ہوتے تو پھر چیف سیکرٹری جو ہوتے وہ ایک نوٹیفیکیشن نکالتے کہ چیف منسٹر صاحب فیل ہو چکے ہیں, اس کے حساب سے پھر قانون اپنی طریقے سے چلتا. یا ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہو جاتا ہے, وہ سیز ٹو آل آفس ہو جاتے ہیں, اس کا نوٹیفیکیشن نکلنا ہوتا ہے. لیکن جو چیف سیکرٹری نے یہ کیا وہ اس کو بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ مس کانڈکٹ کے زمرے میں آئے گا یا نہیں. اچھا, یہ کس طرح گورنر کے پاس جب اختیار ہی نہیں تھا اور انہوں نے ابھی ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیا تھا, کوئی اس طرح سے گورنر نے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا اور اس کا نوٹیفیکیشن نکال دیا. میں سمجھتا ہوں چیف سیکرٹری صاحب نے بالکل اس میں غیر قانونی بات کی ہے. اچھا زبیری صاحب, مس کنڈکٹ کا آپ نے ذکر کیا ہے, یہاں پہ ایک بڑی ڈیٹیل اب ایک تصویر اس کی کھل رہی ہے.
اگر ڈی نوٹیفائی گورنر نہیں کر سکتا تو اگر اس کو بھی مس کنڈکٹ کنسیڈر کر لیا جائے, سی ایم کو وہ کہہ رہے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس لیں, وہ نہیں لیتا تو اس کو بھی وہ غیر آئینی ہوگا, اس کو دیکھنا پڑے گا. وہ مس کانڈکٹ تو میں کہتا ہوں کیونکہ سول سرونٹس لا اپلیکیبل ہوگا, ان کی ڈسپلنری پروسیڈنگز وہ لگتی ہیں ایک سول سرونٹ پہ. جی صحیح ہے. اچھا لیکن یہ جو ہمارے ایگزیکٹوز ہیں, ہم گورنر کی بات کریں یا سی ایم کی بات کریں, سی ایم اگر گورنر کی بات نہیں مانتا اور وہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیتا, یا گورنر بعد میں جس طرح وہ نوٹیفائی کر دیتا ہے اپنے فرمان جاری کر کے, تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں پھر آرٹیکل 6 کی کارروائی ہو سکتی ہے ان کے خلاف؟ آرٹیکل کس کی؟ آرٹیکل 6 کی. آرٹیکل 6 نہیں, آئین کا نہیں, وہ تو دیکھیے وہ تو غداری کے اس میں ایلیمنٹ میں آتا ہے. یہ غداری کے اس میں تو نہ کریں, وہ انلیگل چیز کریں گے, اس کے الگ طریقے ہوتے ہیں. وہ آرٹیکل 62 63 میں وہ دیکھیں گے, اس میں یہ پروسیڈنگز آپ کر سکتے ہیں. بٹ میں سمجھتا ہوں آرٹیکل 6 کی جو پاکستان میں ہو رہا ہے کہ ہر چیز پہ ہر کسی پہ آرٹیکل 6 لگا دو ود اٹ موسٹ رسپیکٹ, یہ نہیں ہوتا. وہ تو ایبروگیشن آف دا کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں سر, وہ تو بالکل ہی الگ چیز ہے. اچھا زبیر صاحب, یہ جو صورتحال ساری بنی آئینی اور قانونی حوالے سے, اب جب اگر ریسٹور ہو گئے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب, آج جب وہ معطل تھے بلکہ وہ ڈی نوٹیفائی ہو چکے تھے, آج بھی اسمبلی میں حکومت نے کچھ بزنس کیا اور کچھ قوانین پاس کرائے, ان کی قانونی اور آئینی حیثیت کیا ہوگی؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ نوٹیفیکیشن ہی غلط تھا. اگر کورٹ اس نتیجے پہنچتی ہے نوٹیفیکیشن غلط تھا تو وہ کور ہو جائیں گے وہ چیزیں. وہ دیکھیں اسمبلی تو تحلیل یا اس میں اسمبلی کے بزنس کو تو نہیں روکا گیا تھا, انہوں نے صرف ڈی نوٹیفائی کیا تھا چیف منسٹر کو اور شاید کیبنٹ کو, تو وہ ایک الگ چیز ہے. اسمبلی اپنی پروسیڈنگز تو اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن جاری رکھ سکتی ہے. نہیں سر, قانون سازی جو ہے وہ تو گورنمنٹ کر رہی ہے نا, وہ منسٹر جب کیبنٹ تحویل ہو گئی. قانون سازی گورنمنٹ نہیں کرتی, قانون سازی اسمبلی کرتی ہے. قانون سازی اسمبلی کرتی ہے, اسمبلی کے ممبر, ان کی اسمبلی کی ممبرشپ تو ختم نہیں کی گئی. قانونی بل جو پیش ہوا, وہ گورنمنٹ نہیں ہے, وہ الگ بات ہے. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب کیبنٹ تحلیل ہو گئی چیف سیکرٹری کے حکم کے مطابق, وزیر اعلیٰ ختم ہو گیا, تو اس کے بعد لا منسٹر نے ایک بل پیش کیا, وہ بل منظور ہو گیا, تو اب وہ لا منسٹر تو ہے نہیں قانون کی نظر میں. جی نہیں, اب یہ آج جو لا منسٹر نے بل پیش کیا اسمبلی میں اور اسمبلی نے اس کو پاس کر لیا, اسمبلی نے تو قانون سازی کی, لیکن لا منسٹر تو موجود نہیں تھا چیف سیکرٹری کے جو آرڈر کی روشنی میں. دیکھیے وہ انہوں نے شاید بات مانی نہیں ہوگی. میرا ویو یہ ہے قانون سازی اسمبلی میں کرنی ہوتی ہے. بل اگر پیش کیا, اگر وہ غلط بھی, اس کے پاس پاور بھی نہیں تھی, تو وہ اسمبلی اس کو اپروو کر سکتی ہے, مطلب اس کو پاس کر سکتی ہے اس میں. اور دیکھیں اگر یہ اس نتیجے پہ کورٹ پہنچتی ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن تھا, یہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی, تو ڈی فیکٹو ایک ڈاکٹرن ہوتی ہے جس کے اندر جو چیزیں اگر اس پیریڈ میں ہوتی ہیں جہاں وہ غلط ہوا ہوتا ہے, اس کو کورٹ پروٹیکشن دے دیتی ہے. جی اگر کوئی بھی, اگر کورٹ اس نتیجے پہنچتی ہے کہ نوٹیفیکیشن نہیں تھا اور کچھ ایکشن گورنمنٹ نے کیے ہیں, تو وہ کورٹ اس کو بھی کور کرے گی اپنے فیصلے میں. لیکن زبیری صاحب, آج جو اسمبلی تھی, کل رات جب یہ نوٹیفیکیشن آیا گورنر صاحب کا, اور اب یہ جو عدالت کا فیصلہ آیا, اس کے درمیان میں جو سارا ٹائم پیریڈ ہے, اس دوران جو بزنس ہوا ہے, اس میں تو یہ ہے کہ اگر کیبنٹ ڈی نوٹیفائی ہو جاتی ہے تو پھر حکومت رہتی نہیں ہے. لیکن یہ ساری جو لیجسلیشن ہوئی ہے, آج اسمبلی کا لیگل سٹیٹس کیا تھا؟ مطلب اس میں کوئی کلیم کر رہا تھا میں حکومت میں ہوں, لیکن کیا وہ پریکٹیکلی تھے حکومت میں اس نوٹیفیکیشن کے بعد یا چیف سیکرٹری کے ڈی نوٹیفائی کرنے کے بعد؟ دیکھیں اسمبلی, آپ دو چیزیں آپ دیکھیے, اسمبلی ایک الگ ہے, گورنمنٹ الگ ہوتی ہے. ہمارے یہاں 3 ٹرائیکوٹمی آف پاور ہے, کورٹس, اسمبلی مطلب لیجسلیچر اینڈ گورنمنٹ ایگزیکٹو. دیکھیں اسمبلی کی بزنس, اسمبلی کے اپنے رولز ہیں, کانسٹیٹیوشن میں اس کا اپنے پروویژن ہے. اسمبلی کی بزنس پہ اس نوٹیفیکیشن کا اثر نہیں پڑے گا. میں کہہ رہا ہوں لیجسلیشن اگر کوئی ہو رہی ہے وہ اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن ہوگی اور رولز آف بزنس, تو اس میں فرق نہیں پڑے گا. اور میں کہتا ہوں اگر کوئی ایشو اٹھتا ہے کہ جی اچھا گورنمنٹ کے اپنے کوئی اگر ایکشن لیے, جو ایگزیکٹو آرڈرز پاس کیے ہیں, وہ کورٹ اس نتیجے پہنچتی ہے کہ نوٹیفیکیشن ڈی نوٹیفائی جو کیا یہ غلط تھا, تو کورٹ اس کی پروٹیکشن دے گی اس کو, کورٹ اپنے فیصلے میں. اچھا آخری سوال یہ فرمائیں کہ
ایک تو یہ ہے کہ اب 11 جنوری کے بعد جو باقاعدہ پروسیڈنگز شروع ہوں گی اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ ڈی نوٹیفیکیشن غلط تھا یا صحیح تھا، یہ طے ہوگا کہ اعتماد کا ووٹ مانگنا درست تھا یا غلط تھا، یہ چیزیں تو طے ہوں گی۔ لیکن ایک سیاسی سوال ہے اس میں کہ عمران خان صاحب جو چاہتے تھے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں وہ تو راستہ بند ہو گیا ہے، اور پرویز الہی صاحب نے انڈرٹیکنگ دے کے کم از کم 11 جنوری تک تو راستہ خود بخود بند کر دیا، بلکہ 11 جنوری نہیں، جب تک یہ زیر سماعت ہے کیس۔ جی دیکھیں وہ ہے، لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ اب یہ نیچر سب جوڈس ہے، لیکن یہ بری فیصلہ ہے نا، مطلب بری ہے۔ کل کورٹ کس نتیجے پہنچتی ہے کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں، یا کہتی ہے ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اور وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد تحلیل کر سکتے ہیں سر۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ٹیمپریری ہے، یہ نیچرلی یہ فیصلہ، یہ ہر چیز جو ہے یہ ابھی پورا انٹرم آرڈر ہے، تو اس کا فائنل فیصلہ جو ہونا ہے وہ تو کورٹ کی جب کورٹ میں سماعت ہوگی اس پہ جو فیصلہ آئے گا اس کے حساب سے ہوگا پھر۔ اور اگر وہ اس نتیجے پہنچتے ہیں کہ جی ووٹ آف کانفیڈنس کی ضرورت ہی نہیں ان کو لینے کی تھی، اور ووٹ نو کانفیڈنس کی موشن ویسے ہی چلی گئی، تو کوئی قدغن نہیں ہوگا چیف منسٹر میں ایڈوائز کرنا 112 آرٹیکل 112 کے تحت ٹو دی گورنر کہ جی آپ اس کو اسمبلی کو تحلیل کر دیں۔ وہ اس وقت بھی کر سکتے ہیں جب یہ بات طے ہو جائے گی۔ زبیر صاحب، سارے آئینی اور قانونی ماہرین یہ کہہ رہے تھے کہ گورنر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ڈی نوٹیفائی کریں، اور بظاہر عقل سلیم بھی یہی کہتی ہے، تو یہ آخر فیصلہ کس بنیاد پہ ہوا ہوگا؟ کوئی اس کی آپ کو سمجھ آتی ہے؟ کوئی لیگل پوزیشن کوئی نہ کوئی کسی؟ میں کہتا ہوں یہ تو یہ پولیٹیکل فیصلہ تھا، میں سمجھتا ہوں یہ پالیٹکس کر رہی تھی۔ اب گورنر دیکھیں، گورنر پریزیڈنٹ ہمارے سسٹم میں وہ ہیڈ آف دا پروونس گورنر ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ہوتا ہے پاکستان کا نیشنل لیول پہ، فیڈرل لیول پہ، لیکن دے ہیو ٹو ایکٹ آن دی ایڈوائس آف دی چیف منسٹر اور دی پرائم منسٹر۔ وہ خود مطلب ان کا وہ ایک فگر ہیڈ ہوتے ہیں بیسکلی، وہ ایک جیسے وفاق کی علامت جو ہوتے ہیں وہ پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، پروونس کے ہوتے ہیں گورنر۔ اب گورنر کے کوئی بتا دیں انہوں نے کس لا کے تحت یا کس آرٹیکل آف دا کانسٹیٹیوشن یا کوئی ایسا قانون جس کو ایکسائز پاور، دیکھیں ہر پاور جو آپ ایکسائز کرتے ہیں وہ اس کے پیچھے قانون ہونا چاہیے، یا تو آئین ہوگا یا کوئی ایکٹ آف پارلیمنٹ ہوگا یا ایکٹ آف پروونشل اسمبلی ہوگا۔ کون سی ایسا ایکٹ ہے یا پروونشل اسمبلی کا یا کانسٹیٹیوشن کا کون سا آرٹیکل ہے جس کے تحت انہوں نے یہ ان کو ڈی نوٹیفائی کیا چیف منسٹر صاحب کو؟ یہ ان پہ برڈن ہوگا کہ وہ بتائیں۔ میرے خیال سے جو آپ نے فرمایا کہ لیگل ایکسپرٹ یہ کہہ رہے تھے، میں بالکل ان سے متفق ہوں، گورنر کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ چیف منسٹر کو اور یا کیبنٹ کو ڈی نوٹیفائی کرے۔ ٹھیک، بہت شکریہ عابد زبیری صاحب، صدر سپریم بار ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہ جو آئینی قانونی جتنے بھی معاملات ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو پرویز الہی صاحب کی ابھی تک پانچوں گھی میں ہیں۔ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پروگرام میں ہمیں سینئر قانون ساز اور سینئر قانون دان سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ کامران صاحب شکریہ آپ کا۔ لیکن ارشاد صاحب، بریک سے پہلے میں نے بات کی تھی، یہ جو سارے جتنے حالات ہیں، اگر ہم معروضی حالات کو دیکھیں تو پرویز الہی صاحب 10 MPs کے ساتھ CM بنے تھے، اور جن حالات میں بنے تھے وہ بھی پاکستان کے عوام کے سامنے ہیں۔ کچھ ایک انٹرویو عمران خان کا یہ اعلان کر دینا 17 تاریخ کو کہ ہم 23 دسمبر کو اسمبلی تحلیل کریں گے، اس کے بعد پرویز الہی صاحب کا ایک انٹرویو بھی آیا، اس انٹرویو سے بھی کچھ ان کی باڈی لینگویج سے، ان کی سٹیٹمنٹ سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ ایگری نہیں کر رہے عمران خان کی تھاٹ سے۔ لیکن یہ بھی ہم نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بار ہم بیٹھے تھے تو انہوں نے ایک استعفے کا قصہ سنایا تھا، تو وہ روایت بھی دیکھتے ہوئے لگ رہا تھا کہ شاید وہ منشا ان کی پوری طرح نہیں ہے وزارت اعلیٰ چھوڑنے کی، لیکن یہ سب چیزیں ان کے حق میں نہیں انفولڈ ہو رہی پولیٹیکلی دیکھا جائے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ 11 جنوری تک معاملہ چلا گیا ہے، عدالتی تعطیلات ہیں، بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید عدالت نے ایسی لمبی تاریخ دے دی ہے، آگے وہ 10 جنوری تک عدالتی چھٹیاں ہیں، تو اس وجہ سے وہ 11 تاریخ دی ہے۔ دوسرا یہ کہ چودھری صاحب کی خواہش تھی کہ یہ کم از کم ہم فروری مارچ تک لے جائیں، تو فروری مارچ تک نہ جائے تو یہ فروری تک تو معاملہ جا رہا ہے، کیونکہ یہ اگر 11 سے شروع ہوگی سماعت تو جس طرح کا لینتھی معاملہ ہے یہ 10 دن تو لے گا، پھر سپریم کورٹ میں جائے گا کوئی نہ کوئی فریق،
جو بھی لوزر ہوگا وہ سپریم کورٹ میں جائے گا, 10-15 دن وہاں بھی لے جائیں گے, تو یہ فروری تک تو مطلب جلدی الیکشن نہیں ہونے والے, ہم یہ سمجھیں خلاصہ یہی لگ رہا ہے. جو خان صاحب کی خواہش تھی کہ یہ مارچ میں الیکشن ہو جائیں, وہ تو پوری لیکن خان صاحب کھیل گئے نا, گیلری سے اچھا کھیل گئے, وہ عوام کو ایکٹیو رکھیں گے. دیکھیں خان صاحب کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے کہ جی وہ اپنا, انہوں نے وہ جو ان کے گلے پڑ گیا تھا نا لانگ مارچ, وہ اس سے نکل گئے. اب وہ کہتے ہیں جی میں تو اسمبلیاں تحلیل کرنا چاہتا تھا, آپ درمیان عوام کو ایکٹیو رکھنا, جو وہ چاہتے بھی ہیں, مورال ہائی رکھنا. لیکن ہمارے ساتھ ہیں جناب کامران مرتضیٰ صاحب. تو کامران صاحب, آج کے فیصلے کو آپ کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو ڈی نوٹیفیکیشن جو تھا, میرا خیال ہے دونوں فریق یہی چاہتے تھے. اچھا, دونوں فریق یہی چاہتے تھے کہ معاملہ لٹک جائے, دونوں کی خواہش پوری ہو گئی. اچھا صحیح. اچھا کامران سے قانونی پوزیشن آپ ذرا بتائیں ایک قانون دان کے طور پر, کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ کے طور پر, کہ کیا گورنر کو یہ اختیار حاصل ہے, کوئی ثوابدیدی اختیار, کہ جی وہ اس پزمپشن پہ کہ چونکہ اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوا اور وزیر اعلیٰ نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا تو اس لیے میں وزیر اعلیٰ کو فارغ کر رہا ہوں, یہ تو 58(2)B دوبارہ زندہ کی گئی ہے, تو یہ اختیار ہے اس کے پاس؟ یہ کانسٹیٹیوشن میں تو نہیں ہے, شاید رولز میں نہ ہو اس کے ساتھ, کیونکہ وہ جو انہوں نے اپنا جو نوٹیفیکیشن تھا ان کا, اس میں کوئی ریڈ ود رول فلانا لکھا ہوا تھا. تو اس کو ذرا رول کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ پنجاب اسمبلی کے رولز ہیں تو ہمارے پاس نہیں ہیں. اچھا, آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی؟ نہیں, آئین میں تو آگے آئین خاموش ہے. آئین بنانے والوں نے تو اسی کہا تھا کہ میں پڑھ دیتا ہوں کامران صاحب, یہ نا میں ان کا نوٹیفیکیشن پڑھ دیتا ہوں, وہ جو انہوں نے آرڈر دیا, بلکہ consequent to the fact that Chaudhry Parvez Ilahi, Chief Minister Punjab, refrained from obtaining vote of confidence at 16 hours yesterday in line with an order under Article 130 Clause 7 of the Constitution, the Islamic Republic of Pakistan issued under my hand on 19th December in line with the Rule 22 Clause 7 of the Rules of the Procedure of the Provincial Assembly of Punjab. صرف مانگ سکتے ہیں نا, اس میں تو کال اپان کر سکتے ہیں کہ جی آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیجئے, ٹھیک ہے نا جی. آگے رولز انہوں نے کوئی ریڈ ود فلاں رول لکھا ہوا, ہاں لکھا انہوں نے رول 22 کلاس 7 آف یہ جو ہے پنجاب اسمبلی 1997, تو وہ انہوں نے رول کا حوالہ. لیکن یہ کامران صاحب یہ بھی ایک سوال ہے, گورنر اور اسمبلی رولز, مطلب گورنر پروسیڈ کیسے کرتا ہے؟ اسمبلی رولز کے ساتھ گورنر کا پروسیڈ کرنا لازمی ہوتا ہے اور وہ اس کا حوالہ دے سکتا ہے. اب مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس رولز میں لکھا کیا ہے. ویسے تو دستور اس بارے میں خاموش ہے آگے مکمل, صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ لیجیے, اور اس میں جو جج میڈ لا ہے وہ منظور وٹو والا ہے, اور اس کے بعد یہ دوسری بات یہ ایسا ہوا ہے. اس میں بھی جو ہے نا انہوں نے ٹائم, شاید اس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹائم کم تھا, اور اس میں بھی یہ تھا کہ ٹائم کم ہے. مگر یہ بات کہ گورنر کہہ سکتا ہے, اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. ریزنز کی بات جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جسٹسیبل ہیں شاید, اور انہوں نے 6 ریزنز دی تھی. میرا خیال ہے 2-3 اور بھی بن سکتی تھی اگر کوئی اسلام مشورہ کر لیتے تو بہرحال جو ہے نا وہ اسمبلی نہیں توڑیں گے, تو یہ اسمبلی نہ توڑنے کی ان کی بھی خواہش تھی, ان کی بھی خواہش تھی, اسٹیبلشمنٹ کی بھی خواہش تھی, تو سب کی خواہش پوری ہو گئی. نہیں, یہ جو ریزنز دیے تھے گورنر نے, آپ سمجھتے ہیں کہ سیٹسفیکٹری تھے؟ یہ ان ریزن پہ کسی وزیر اعلیٰ کو اعتماد کے ووٹ کے لیے کہا جا سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بیٹر ریزنز موجود ہیں. یعنی ایک ایلین ٹو دی ہاؤس ہے, ایلین ٹو بوتھ دی ہاؤسز, اور وہ کہہ رہا ہے, وہ کمپیل کر, وہ ان کو دائیں بائیں بٹھا کے کہہ رہا ہے کہ جی میں اسمبلی توڑ دوں گا, انہوں نے مجھے میرے حوالے کر دیے ہیں. اچھا, تو یہ بذات خود ان اسمبلیوں کی جو ہے نا وہ توہین ہے. اچھا, اس بیس پہ یہ نہیں, یہ بھی ایک پارٹی لیڈر ہوگا نہیں, یہ گورنر کی بھی ایک بیس بن سکتا تھا, اور یہ کامران صاحب گورنر اس کو بھی سیٹسفائی ہو سکتا تھا نا. سر آرٹیکل 130 کلاس 7 تو کہتی ہے کہ جو سیٹسفیکشن ہے گورنر کی وہ یہاں پہ میٹر کرتی ہے. تو کیا عمران خان کی اس اسٹیٹمنٹ کے باعث, جو کہ ممبر نہیں ہیں اس اسمبلی کے, اور ان کی اس کے بعد کیا گورنر کی سیٹسفیکشن ڈٹرمن ہو جاتی ہے؟ سیٹسفیکشن کی تو آگے وضاحت کر دی گی نا. اس کو ملائیے نا ایک اور چیز سے, جی اس کو ایک اور چیز سے ملائیے. معافی چاہتا ہوں, قطع کلامی کر رہا ہوں. اس کو ملائیے اس سے اپنا پرویز الہی صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ 99% لوگ جو ہے اسمبلیاں توڑے جانے کے حق میں نہیں ہیں. جی,
اب ان دونوں کو ملائیے اور پھر اس کے بعد سیٹسفیکشن جو ہے نا وہ خود بخود ذہن میں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ 99% لوگ نہیں ہیں ایلین ٹو دی ہاؤس جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ جی میں نے لے کے استعفے یہ اپنا اسمبلی رکھ لی ہے. تو پھر اس کے بعد تو سوال تو پیدا ہو جاتا ہے کہ کیوں نہ جو ہے نا وہ ان کو کہا جائے کہ یا اس کو جو ہے نا میجارٹی اس وقت جو ہے نا ہولڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. نہیں سر کامران صاحب یہ جو 137 ہے اس میں سیٹسفیکشن کی 130 کا سب آرٹیکل 7 ہاں 37 ہے اس میں تو اس کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ سیٹسفیکشن کا مطلب یہ ہے کہ ایوان جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ کہے گا اور اعتماد کا ووٹ نہ لے سکے تو تب اس کی سیٹسفیکشن ہوگی کہ یہ نہیں چل رہی. اس کی تو وضاحت کر دی نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے. اعتماد کا ووٹ صرف ایسے اس وقت وہ کہہ سکتے ہیں کہ لیں جس وقت جو ہے ان کی سیٹسفیکشن ہوگی یعنی صرف گورنر کی سیٹسفیکشن ہوگی. اب وہ سیٹسفیکشن جو ہے نا وہ سیٹسفیکشن کی ظاہر ہے کوئی ریزنز ہوں گی تو ریزنز وہ اسائن انہوں نے کیے ہیں 6 کے علاوہ 2-3 ریزنز اور بنتی ہیں اور اس میں سے ون آف ریزن یہ جو میں ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا یہ ریزن بھی بنتی ہے کہ ایک شخص جو اسمبلیوں کا ممبر نہیں ہے وہ کہتا ہے میں نے لے لی ہیں ان سے اسمبلیز لے لی ہیں اور انہوں نے سائن کر دی ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ان میں سے ایک ہاؤس کا جو میجارٹی لیڈر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے 99% ممبرس چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں. تو جب ان دونوں کو ملائیں گے تو پھر جو ہے نا وہ ریزن جو ہے نا پیدا ہو جائے گی کہ بندے کو کہیں تو صحیح جو لیڈر آف دی ہاؤس ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ تو لیں پہلے. اچھا کامران صاحب کیا چیف سیکرٹری سی ایم کو بائی پاس کر کے سر ایک سیکنڈ میں پڑھ کے یہ آرٹیکل 130 کلاس 7 ہے دا چیف منسٹر شیل ہولڈ آفس ڈیورنگ دا پلیئر آف دا گورنر but the governor shall not exercise his powers under this clause unless he is satisfied that the chief minister does not command the conflict. میں عرض کرتا ہاں unless he is satisfied that the chief minister does not command the ہاں آگے میں عرض کر رہا ہوں نا confidence of the majority of the صرف گورنر کی ہے نہیں میں آگے اس کی پوری تشریح ہے نا جی majority of the members of the provincial assembly in which case he shall summon the provincial assembly and require the chief minister to obtain a vote of confidence. اب vote of confidence کا انعقاد کیے بغیر وہ کیسے سیٹسفائی ہو سکتا ہے کہ جی اس کو ڈی نوٹیفائی کر دے. یہ ہے میرا سوال. نہیں ہوا نا نہیں ہوا وہ ہاں سوال آپ کا یقیناً یہ ٹھیک ہے مگر اس کے ساتھ جو ہے نا ایک پرزمپشن ڈرا ہوگی. پرزمپشن یہ ہوگی کہ اگر اس آرٹیکل کو وہ انووک کر لیا گورنر نے اور اس کے بعد جو ہے نا سی ایم صاحب جو یا لیڈر آف جو ہے وہ اس کی کمپلائنس نہیں کرتے تو ایک پرزمپشن ڈرا ہو جائے گی کہ ان کے پاس میجارٹی نہیں تھی اس لیے انہوں نے اس کو وہ نہیں کیا. تو یہ انہوں نے یہاں پہ پرزمپشن ڈرا کی ہے. ٹھیک ہے کامران صاحب بہت شکریہ. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود سینئر قانوندان بھی ہیں اور اپنی تکنیکی جو رائے ہے وہ دے رہے تھے. ساتھ ساتھ کچھ سیاسی بات بھی کی کہ یہ ون ون سچویشن ہے. اب یہ ون ون سچویشن کیسے ہے بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ون ون سچویشن ہے. کیا واقعتاً ون ون سچویشن ہے؟ نہیں گورنمنٹ کے لیے کیسے ون ون سچویشن ہے دیکھیں نا وہ تو اسمبلی بچانا چاہتے تھے بچا لی انہوں نے. نہیں کل جو میٹنگ ہوئی اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں یہ کہا گیا کہ ہمارے وزارت اعلیٰ کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار جو ہیں وہ حمزہ شہباز صاحب. جی پرسوں جو میٹنگ ہوئی پیپلز پارٹی نے یہ مطالبہ کیا کہ جی وزیر اعلیٰ ہمارا ہونا چاہیے اور جناب آصف زرداری صاحب نے کہا کہ میرے لیے بلاول بھٹو اور حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ برابر ہیں تو اس لیے وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے مسلم لیگ نون کا. تو یہاں تو وزارتیں بٹ رہی تھیں ٹھیک ہے تو وزارتیں جو بانٹ رہے تھے ان کو تو آپ نہیں کہہ سکتے ان کے لیے تو پریشانی کا باعث ہے. وہ کہہ سکتے ہیں. فواد چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. فواد صاحب آپ نے پریس کانفرنس کی آپ نے الزام عائد کیا کہ جو چیف سیکرٹری ہیں ان کو کمرے میں بند کیا گیا. یہ آپ کو کب پتہ چلا اور یہ کس بیس پر آپ اتنا بڑا الزام عائد کر رہے ہیں؟ چیف سیکرٹری صاحب نے آج جو ہے وہ ریویل کیا ہے
ہمیں جو ہے عمران خان صاحب کو جو آج بتایا گیا اس کے مطابق. اچھا نہیں، چیف سیکرٹری صاحب اس کے لیے تیار نہیں تھے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے لیے؟ چیف سیکرٹری صاحب نے یہی بتایا. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ آپ نے انڈرٹیکنگ دے دی وزیر اعلیٰ صاحب نے کہ جناب ہم جب تک اگلی سماعت تک اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے، یہ وزیر اعلیٰ کے جو اختیار ہے اس پر آپ نے کمپرومائز کر لیا، اور جو آپ کا نیریٹو تھا کہ اسمبلیاں تحلیل ہونی چاہیے اس سے بھی آپ پیچھے ہٹ گئے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا دباؤ تھا؟ کیا مجبوری تھی؟ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں عدالت نے یہ کہا جی کہ اگر ہم دوسری پارٹی کو نوٹس دیے بغیر جی یہ کیس فیصلہ کر دیں، آج سسپینڈ کر دیں، جی اور آپ 1 گھنٹے کے بعد جا کے باہر نکل کے اسمبلی توڑ دیں گے، جی تو یہ تو پھر لگے گا کہ ہم آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ٹھیک ہے، یا کمپرومائز ہے. صحیح. تو ہمارا کمپرومائز یہ ہے کہ اگر آپ نے دوسری پارٹی سسپینڈ کرانا ہے نوٹس، اچھا تو پھر یہ ہے کہ اگلی پارٹی کو یہ حق ہونا چاہیے کہ انہیں نوٹس ملے اور وہ آ کے اپنا کیس ڈیفینڈ کریں. ٹھیک. لہٰذا آپ اگلی ہیئرنگ تک، ہم نے کہا جی اگلی ہیئرنگ تک ہم اسمبلی نہیں توڑیں گے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہو گیا ہے جی کہ اگلی ہیئرنگ سے پہلے ہم جس وقت مرضی چاہیں تو ووٹ آف کانفیڈنس دے کے جی. تو ہم جو ہے وہ اپنا معاملہ جو ہے وہ آگے کر سکتے. اچھا تو یہ بات پھر کہی جا سکتی ہے کہ آپ کے لیے اور گورنر کے لیے یا وفاقی حکومت کے لیے یا حکمران اتحاد کے لیے ون ون سچویشن ہے کہ آپ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے اور آپ نے ان کا آرڈر معطل کرا دیا. جی بالکل، ہمارے لیے ون ون سچویشن ہے. ہمارے لیے ون ون سچویشن ہے کہ آرٹیکل 58(2) بھی بحال کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی. اچھا رات کو جو انہوں نے الیکٹڈ گورنمنٹ کے اوپر شمخون مارنے کی کوشش کی وہ ناکام ہو گئی. جی اب جو معاملہ ہے کہ یہ جو انڈر ٹیکنگ ہے یہ تو اس وقت تک ہے جب تک ہم ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے لیتے، اور وہ ہم چاہے 4 دنوں میں لے لیں اور اسمبلی تحلیل کر دیں. تو ووٹ آف کانفیڈنس تو ظاہر ہے کہ یہ تو گورنر کا نہیں. اختیار ہے. آج فواد صاحب بھی کویسچن ہے، 11 جنوری تک جو سماعت ملتوی ہوئی ہے اس میں یہ شرط تو نہیں، یہ عدالت نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لے کے آئیں؟ نہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ اس سے پہلے لے سکتے ہیں تو آپ لے لیں. اچھا تو یہ 11 سے پہلے جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس ہم لے لیں. اچھا یعنی یہ عدالت نے آپ کو اختیار دیا ہے یا آپ کی مرضی ہے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس پہلے بھی لے سکتے ہیں اور پھر یہ انڈرٹیکنگ ختم ہو جائے گی؟ جی پھر یہ انڈرٹیکنگ ختم ہو جائے گی جس دن ووٹ آف کانفیڈنس ہو جائے گا یہ انڈرٹیکنگ ختم. لیکن جو آپ کا یا خان صاحب کا منصوبہ تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ مارچ میں نئی حکومت تشکیل پائے رمضان شریف سے پہلے، تو وہ تو اب منصوبہ سیبوٹاژ ہو گیا نا؟ 90 دنوں تک ہوتا ہے. یہ تو دیکھتے ہیں ابھی اس میں الیکشن کمیشن 75 دن کا عام طور پہ ابھی تک اسکیجول دیتے ہیں. اگر وہ دے دیں تو مارچ میں بھی ہو جائے. لیکن رمضان میں بھی تو 97 کا الیکشن آپ کو یاد ہوگا رمضان میں ہی ہو. ٹھیک ہے. اچھا 11 جنوری سے پہلے ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے آپ، یہ فیصلہ ہو چکے؟ ہم انشاءاللہ اس سے پہلے لیں. جی سر. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ کے بندے پورے ہیں؟ کیونکہ جو اپوزیشن ہے وہ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ کچھ آگے پیچھے ہیں. کل پارلیمانی پارٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہمارے سارے لوگ جو ہیں وہ بھی آئے اور سارے 177 لوگ جو ہیں وہ اس وقت ہمارے موجود ہیں. نو تو باہر کون ہیں؟ جو چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ عمرہ پر گئے ہوئے ہیں، کچھ بیرون ملک ہیں، وہ بھی تو کچھ لوگ ہیں نا، وہ ان کے ہیں مسلم لیگ کاف کے؟ نہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. اچھا ایک ہماری جیسے شمسا ہے ہماری ایم پی ہے، انفارچونیٹلی ان کے بیٹے جو ہیں وہ بیمار ہیں، ان کا کیمو ہو رہا ہے دبئی میں. اچھا اسی طریقے سے دو لوگ عمرے کے اوپر ہیں. جی ایک لوگ جو ہے وہ انہوں نے کل پارلیمانی پارٹی میں زوم سے جو ہے وہ شریک ہوئے ٹھیک ہے. اور وہ سب انہوں نے کہا جی کہ وہ پہنچ جائیں گے. ہمارا اصل میں مقصد یہی تھا جی کہ اور جو منظور وٹو کیس میں بھی عدالت نے کہا تھا کہ ریزنیبل ٹائم تو دیں کہ منسٹر کو کہ وہ اپنے بندے لا سکیں. ٹھیک ہے. سرپرائز تو نہ دیں. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ابھی صدر رات کو کہیں کہ صبح 9 بجے آپ ووٹ آف کانفیڈنس دیں تو کیسے دیں؟ صحیح ہے. اچھا یہ تو اسکیم کرنا پڑتا. جی فواد صاحب، یہ جو ڈی نوٹیفیکیشن ہوئی اس سے ایک آئینی یا سیاسی بحران نے جنم لیا. آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت نے جو آپ کو عبوری ریلیف دیا ہے اس کے بعد یہ بحران ختم ہو چکا ہے اور معاملات سموتھ چل رہے ہیں اب؟ پاکستان کا بحران تو بڑھ رہا ہے. اچھا چاہے وہ معیشت ہو، چاہے گورننس ہو، چاہے سیاست. جب تک آپ الیکشن نہیں کرواتے بحران تو بڑھے. جی اور آج بھی آپ نے دیکھا اسلام آباد میں جو ہوا
افغانستان کی انٹرنل سچویشن ہے اس کو بالکل تباہ ہو رہی ہے. پاکستان نے اسٹیبلائز کرنا تھا افغانستان کو, وہ ہم نہیں کر, وہ تو بالکل ہی ان کی بس کی بات ہی نہیں لگ رہی. تو وہ اس کے ریپرکشن پاکستان میں آ رہے ہیں. پاکستان میں جو ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے وہ اس کی طرف کسی نے اجلاس ہی کیا اب تک نہ کس کو پتہ ہے. تو اور وزیر داخلہ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو اسمبلیاں ٹوٹنے بنانے میں ادھر ادھر لگے رہتے ہیں. تو ہماری جو گورننس ہے وہ تباہ ہو گئی ہے, معیشت تباہ ہو گئی ہے, سیاست جو ہے وہ بالکل ڈاؤن جا رہی ہے. جب تک یہ نہ ہو. فواز صاحب, آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کر کے آپ نے ان کو قوت بخشی, طاقت بخشی, اور اب وہ منمانی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے. لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ معاملہ ہے کیا. 50-55 ہزار پاکستانی ہے جو افغانستان کی سائڈ پہ انٹرنلی ڈسپلیس ہوا. جی, اب آپ نے ان کا کوئی حل تو نکالنا ہے نا. آپ کیا کریں گے ان لوگوں کو, کیا افغانستان میں چھوڑ دیں؟ وہ کہتے ہیں یہ پاکستانی, آپ انہیں واپس دیکھے جائیں. ایک سیٹلمنٹ چاہیے, اس طرح سے نہیں ہو سکتا. یہ جو لڑائی ہو رہی ہے یہ بالکل ایک مذہبی لڑائی نہیں ہے, یہ سوشل ایک لڑائی ہے. اس میں بڑی ایک اور کمپلیکس ایشو ہے, آسان ایشو نہیں ہے. اس میں بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. یہ تو لوگ ہیں جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, صرف ہر وقت جو ہے وہ صرف لوگوں کو مارنے میں یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی ہے, حالانکہ لوگوں کے ساتھ بات چیت. تو فواد صاحب, ان حالات میں آپ کی جماعت کا کیا کردار ہے؟ آپ بھی تو اپنی ایک بات پہ اڑے ہوئے ہیں, جلد الیکشن کروا دیں. اگر آپ پارلیمنٹ میں ہوتے تو آپ نہیں سمجھتے آپ کو کوئی کنسٹرکٹیو رول ہوتا ہے اس میں؟ پارلیمنٹ میں ہونے سے تو رول نہیں ہوتا نا. ہم تو نیب امینڈمنٹ سینٹ میں ہم نے رکوا لی ہے. یہ اس طرح نہیں ہوتا جب تک آپ گورنمنٹ میں نہ ہو, جب تک لوگوں کی سپورٹ سے گورنمنٹ میں نہ ہو. نہیں, گورنمنٹ کے بغیر پارلیمنٹ کا کوئی رول ہی نہیں ہے, اپوزیشن کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو انتظامی رول ہے نا, اس کا کوئی رول نہیں ہے. اس پارلیمنٹ میں تو اس وقت سارے ہاسٹیج ہوئے ہیں لوگ. تو اس پارلیمنٹ کو ربڑ اسٹیمپ سمجھتے ہیں. لوگوں کا اعتماد ہی نہیں ہے اس پارلیمنٹ. صحیح ہے, ٹھیک ہے. بہت شکریہ فواد چوہی صاحب, پاک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب, لاسٹ جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا, کیا کہیں گے اس پہ؟ یہ انتظامی ناکامی فی الحال تو میں کہوں گا, لیکن جس طرح سے یہ سر اٹھا رہے ہیں دہشت گرد, اس پر حکومت کو, وفاقی حکومت کو اور اس کے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو سب سے زیادہ سیریس اس پہ اقدامات کرنے چاہیے. صرف باتیں کرنے سے معاملہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ صوبائی حکومت کا بھی رول ہے, لیکن مرکزی رول جو ہے وہ وفاقی حکومت کا ہے. ٹھیک ہے ارشاد صاحب, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنے ہی, اجازت دیجیے.